یقیناً حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے ساتھ آپ کی ملاقاتوں کی بہت سی یادیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ یہ یادیں سیاسی میدان اور فوجی حکمت عملی وغیرہ سے متعلق ہوں گی، جن کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب اس گفتگو کے اختتام پر ہم چاہتے ہیں کہ جناب عالی ان دسیوں سینکڑوں یادوں میں سے کوئی ایک جو آپ کے لیے بہت پرکیف اور دلچسپ ہو بیان فرما دیں کہ وہ کون سی ہے۔ تمام یادیں بہت دلچسپ ہیں، انتخاب بہت مشکل ہے۔ یہ میری خوبصورت ترین یادوں میں سے ہے۔ 90 کی دہائی میں 1997 یا 98 کی بات ہوگی کہ جب ہم مشکلات، سازشوں اور بہت سے خطرات کی وجہ سے تنگی اور سختی میں زندگی گزار رہے تھے اور تھک چکے تھے۔ لبنان میں ہمارے اندرونی حالات اور بیرونی معاملات بہت خراب تھے۔ اسرائیل اور اطراف کے مسائل میں الجھ چکے تھے۔ اس وقت میں جوان تھا اور میری داڑھی بھی مکمل کالی تھی، اور میرے کندھوں پر جو بوجھ تھا وہ میری طاقت سے بہت زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ جب میں ایران گیا، حضرت آقا سے مخاطب ہو کر کہا، اے ہمارے مولا، میں کیا کروں؟ اس وقت حضرت آقا نے مجھ سے کہا، تم ابھی جوان ہو، ابھی تمہاری ساری داڑھی بھی کالی ہے۔ میں اپنی تھکاوٹ کا کیا کہوں کہ میری ساری داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا، واضح ہے کہ انسان اپنے راستے میں سازشوں، مشکلات، پریشانیوں، کبھی دشمنوں کی جانب سے اور کبھی اپنے ہی دوستوں کی جانب سے سامنا کرتا ہے۔ اکثر دوستوں کی دی ہوئی اذیت دشمنوں کی دی ہوئی اذیت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو زیادہ تحمل و برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آخرکار بہت سے معاملات میں انسان کو محدود ہونا پڑتا ہے۔ کبھی انسان روحی طور پر تھک جاتا ہے اور اسے کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی رہنمائی کرے اور اسے راستہ دکھائے۔ کبھی کسی انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، کبھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسے سکون دے، روحی اور معنوی لحاظ سے اسے سکون و اطمینان دے۔ کبھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کی طاقت کو بڑھاوا دے اور اس کے ارادوں کو تقویت عطا کرے۔ جب ہمیں ان تمام امور میں کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس خدا ہے، ہمیں دوسروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے پاس خداوند متعال ہے۔ خداوند متعال نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اسے پکاریں، اس سے بات کریں، ہر وقت ہر جگہ اس سے بات کر سکیں۔ یہ ساری گفتگو حضرت آقا کی تھی، جس میں کوئی رکھ رکھاؤ نہ تھا، اور انہوں نے مزید کہا، لہٰذا جب بھی تھکاوٹ محسوس کرو، مشکلات محسوس کرو، نصیحت کرتا ہوں کہ اسے آزمانا ضرور۔ ایک کمرے میں چلے جاؤ کچھ دیر کے لیے، حتیٰ 5 منٹ، 10 منٹ یا 15 منٹ کے لیے، اور اکیلے میں بیٹھو اور خداوند متعال سے گفتگو کرو۔ ہمارا ایمان ہے کہ پروردگار عالم موجود ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، وہ قادر ہے، غنی اور حکمت والا ہے، یعنی ہمیں اس سے جو کچھ چاہیے اس کے پاس ہر چیز ہے، بس اس کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور یاد رکھو کہ جب گفتگو کے لیے جاؤ اور اپنے آپ کو تنہائی میں لے کے جاؤ تو پیغمبر اکرم اور دیگر ائمہ معصومین کی دعائیں نہ پڑھو، بلکہ اپنی زبان میں، عام لوگوں کی طرح، عام زبان میں جو کچھ تمہارے ذہن و دل میں ہے کہہ دو۔ پروردگار سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، کریم، بخشنے والا، لطف و کرم، مغفرت و ہدایت کرنے والا ہے، علم عطا کرنے والا ہے۔ اگر اس کام کو انجام دو گے تو پروردگار عالم تمہیں سکون، اطمینان اور طاقت عطا فرمائے گا، تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا اور تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ میں یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، تم آزماؤ اور اس کا نتیجہ دیکھو۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے میرے آقا، انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس وقت سے میں بھی کبھی کبھار یہ کام انجام دیتا ہوں اور رہبر معظم کی اس نصیحت اور رہنمائی کی برکات کا باقاعدہ مشاہدہ بھی کرتا ہوں۔ مشکلات جتنی بھی ہوں، اگر میں اس طریقے سے متوسل ہوتا ہوں تو ہم پر خداوند متعال کی عظیم اور وسیع برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 33 روزہ جنگ میں جو سب سے اہم کام ہم انجام دیتے رہے وہ یہی کام ہے۔
میں بھی اور ہمارے تمام دوست بھی گوشائے خلوت میں بیٹھ جاتے تھے، پروردگار عالم سے متوسل ہو جاتے تھے، اسی سے رہنمائی، مدد، ارادے کی پختگی، طاقت اور ہمت و شجاعت مانگتے تھے، کیونکہ اللہ بہت کریم ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ بہت مشکور ہوں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت ہوگی اور مسلمانوں کے لیے ہزار افتخار ثابت ہوگی۔ آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔